السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے رحمت الہی۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کی پیشی کے لیے تیاری کر لیں۔ آپ چاہے تیاری کریں یا نہ کریں، سستی کاہلی برتیں، دنیاوی خواہشات کو پورے کرنے کے اندر لگے رہیں یا دین پر مکمل جمے رہیں، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، مگر یہ تو طے ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہے، اور میری اور آپ کی آخری سانس نکلنے والی ہے، وقت طے نہیں ہوا ہے، وہ کب ہے پروردگار بہتر جانتے ہیں، مگر یہ تو طے ہے کہ ہماری سانس ایک دن نکل جائے گی، اور اس کے بعد ہمیں گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا جائے گا۔ گھر کے افراد چاہے آپ سے، مجھ سے جتنی بھی محبت رکھتے ہوں، جتنا بھی تعلق رکھتے ہوں، جتنے بھی فکر کرتے ہوں میری اور آپ کی، وہ وہاں ختم ہو جائے گی جب سانس نکل جائے گی۔ اب پھر اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ نثار احمد کو کب اٹھایا جا رہا ہے، یہ کبھی نہیں پوچھا جائے گا۔ میت کب اٹھائی جا رہی ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ تو اس کی تیاری کرنا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ بالآخر وہ دن ضرور آئے گا، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ ایک صاحب نے کسی ولی اللہ سے کہا، حضرت فلاں بندہ تو بس مرتے مرتے بچا ہے۔ کہنے لگے، ہاں وہ بچتے بچتے مرے گا۔ اس نے پھر کہا، وہ مرتے مرتے بچا ہے۔ انہوں نے بھی پھر دوبارہ وہی کہا کہ ہاں وہ بچتے بچتے مرے گا۔ کہاں تک بچے گا؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے اسلاف اس دن کی تیاری کے لیے خوب محنت کرتے تھے۔ محنت کیا ہوتی ہے؟ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، اور جب اللہ کے دوسرے فرما بردار ہو کے نافرمان بندے ہوں کہ اللہ کے نہ ماننے والے ہوں، وہ سب کے سب گہری میٹھی نیند کے اندر سو رہے ہوں گے، سردیوں میں لحاف اوڑھے ہوئے سو رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں آپ کو تیاری کے لیے اٹھنا ہے تو اٹھ جائیں گے، آپ وضو کریں گے، پھر تہجد کی نماز ادا کریں گے،
اور دعاؤں کے اندر جمے ہوئے بیٹھے رہیں گے، خوب دعائیں کرتے رہیں گے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے، اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوگی گھر میں سنت ادا کریں گے اور مسجد میں فرض ادا کرنے کے لیے جو ہے نکل جائیں گے۔ یہ معمول رہے گا اللہ والوں کا۔ تو ہم کو بھی ویسے بننا ہے۔ وہ جو اللہ والے ان کی تیاری کے لیے جو محنت ہوتی تھی تو اسی طریقے سے ہم کو بھی تیاری کرنا ہے، ہم کو بھی محنت کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ کاش آج ہم اپنے فرائض کا اتنا اہتمام کر لیتے جتنا کہ ہمارے اسلاف نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہوئے کرتے تھے۔ کاش آج ہم حرام کے بارے میں اتنی احتیاط کر لیتے جتنی ہمارے اسلاف حلال کے بارے میں احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ کاش ہم گناہوں کی بخشش کا اتنا غم کر لیتے جتنا کہ ہمارے اسلاف اپنی نیکیوں میں نیکیوں کی قبولیت کا غم کر لیتے تھے، وہ کم از کم وہ ہمارے اندر بھی آ جاتی۔ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور صبح کے وقت اس طرح رو رہے ہوتے تھے جیسے یہ بندہ ساری رات کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہا ہو۔ کس لیے روتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی تھی کہ ہم کو پروردگار کے روبرو جا کر کھڑے ہونا ہے۔ اتنی طاقت، اتنی سکت، اتنی ہمت، اتنی جسارت ہمارے اندر کہاں سے آئے گی؟ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اللہ، ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا، اور تجھے ایسے نہیں پہچانا جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا۔ کاش ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے جس سلوک کا ہمارے اسلاف اپنے دشمنوں کے ساتھ مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں اور ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ ہماری زبوں حالی تو یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں پیش آتی ہیں ان میں الجھ کر ہم اپنے پروردگار کی عبادت میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ ہاں، نماز کا وقت ابھی شروع ہونے والا ہے، تھوڑا آرام کر لیں۔ ہاں، نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب جو ہے ہم کو اٹھنا چاہیے۔ ہاں، ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، آخر وقت تک کم از کم اٹھ کر وضو کر لوں۔ پھر ایسا کرتے کرتے ارے نماز کا وقت ٹل گیا، بڑی غفلت ہو گئی، اللہ مجھے معاف کرے، انشاءاللہ اب اگلی نماز میں اس نماز کو بھی ملا کر ادا کر لوں گا۔ یہ ہے جہنم میں جانے کا پکا ٹکٹ۔ یہ ٹکٹ ہے جہنم کے اندر جانے کی کہ وقت ہونے کے باوجود اور اختیار ہونے کے باوجود ہم نے اس وقت کی نماز کو ایسے ہی ٹالتے ٹالتے جو ہے گزار دیا، اور پھر کہا کہ اگلی نماز کے ساتھ اس کو ملا کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ مغرب نہیں پڑھی تو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں، عشاء کی نماز کا وقت وہ ہے، مغرب کی نماز کا وقت تھا وہ جو گزر چکا۔ یہ جو ہے ہمارے اندر ایسی کوتاہی ہمارے لیے جو ہے جہنم میں جانے کا ٹکٹ ہے کہ ہم اس ٹکٹ سے ڈائریکٹ جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے۔ ذرا بکری کو دیکھو، مالک اسے ایک آواز دیتا ہے جب کہ وہ گھاس چر رہی ہوتی ہے۔ جانور ہے، وہ اپنے مالک کی آواز پر گھاس چرنا چھوڑ دیتی ہے، اور آج کا مسلمان اللہ اکبر کی آواز سن کر دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں نہیں جاتا، بہانے بناتا ہے کہ بہت زیادہ بزی ہوں، میرے کاروبار جو ہے وہ بہت زیادہ ہی ڈے بائی ڈے ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے، مجھے نماز کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے۔
آپ کو اندازہ ہے کہ نماز کو ٹال کر جو کاروبار کے اندر جڑ جاتا ہے، وہ کاروبار کی ساری آمدنی حلال ہوتے ہوئے آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ اتنی حرام ہو گئی جیسے سود کا پیسہ ہمارے پاس پورا آ گیا ہو۔ وہ سود کا پیسہ جتنا حرام ہے، اتنی حرام ہو گئی عبادت کو چھوڑ کر پیسہ کمانے کے لیے وقت نکالنا۔ بھائیو، سوچ لیجئے، وقت ہے آج ہمارے پاس اور کل ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ آج کا مسلمان اللہ اکبر کی آواز سن کر دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں نہیں آتا۔ ہم نے تو مالک کی اتنی وفاداری نہ کی جتنا بکری مالک کی وفادار ہوتی ہے۔ اندازہ کیجئے، آپ کا پالتو جانور ہے، کوئی بھی جانور ہو، گائے ہو کہ بکری ہو کہ گھوڑا ہو یا کچھ بھی ہو، آپ اسے آواز دیتے ہیں تو آپ کی آواز پر اسی وقت وہ بھی جواب دے گا، اور آپ بلائیں گے وہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ ایسی وفاداری ہم میں ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی خاطر۔ ایک آدمی چھوٹے بچے کو کسی بزرگ کے پاس لایا، اس کی جیب میں کوئی میٹھی چیز تھی، انہوں نے اس بچے کو دی تو بچے نے نظریں ہٹا لیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے وہ چیز بچے کو پیش کی، مگر بچے نے پھر نظریں ہٹا لیں۔ حالانکہ بچے کو تو میٹھی چیز کھانے کی بہت طلب ہوتی ہے، لیکن بچے نے میٹھی چیز کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا کہ ابو کیا کہتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ابو نے کہا، بیٹا لے لو لے لو۔ اب اس بچے نے میٹھی چیز لے لی اور کھا لی۔ ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آدمی کہنے لگا، حضرت مجھ سے کوئی بے ادبی یا غلطی ہو گئی؟ خیر تو ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ وہ فرمانے لگے، اس بچے کے عمل سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ میں نے اپنے بچے کو اس کی مرغوب چیز پیش کی، بچے نے اس کی لذت کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا کہ ابا کیا کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی تو مختلف چہرے گزرتے ہیں، ہم بھی ان نمکین چیزوں کو دیکھنے کی بجائے اپنے رب کی طرف نظر کرتے۔ ہمارے پروردگار ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بچہ تو میٹھی اور مرغوب چیز کو چھوڑ کر باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی کوئی ایسا چہرہ چھوڑ کر اپنے رب کی طرف دیکھا ہے کہ پروردگار آپ کا کیا حکم ہے؟ نہیں، ہم تو غافل ہیں، غفلت میں ہمارا سارا وقت گزر رہا ہے۔ آج ذرا کسی سے سوال پوچھ کر تو دیکھیں، جناب آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ جواب ملے گا، جناب بس تھوڑی سی پریشانی ہے، ذرا یہ دور ہو جائے تو پھر میں مسجد میں آؤں گا۔ کیا مطلب ہے؟ تھوڑی سی پریشانی آنے پر ہم جس گھر کا دروازہ سب سے پہلے بھولے وہ خدا کا گھر تھا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تھوڑی سی پریشانی آنے پر اپنے پروردگار کے گھر کا دروازہ بھول جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہی نہیں۔ جناب تھوڑی سی پریشانی ہے، ٹھیک تو ہو جائے گی اور ضرور مجھ کو جانا ہے، یہ تصور کبھی بھی نہیں آتا ذہن کے اندر۔ اب کچھ وظیفوں کے تعلق سے تذکرہ کیا جائے گا، جس کو سن کر سمجھ کر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر دوست فون کر کے یا خط لکھ کر وظیفے پوچھتے رہتے ہیں۔ چلیں آج آپ کو چند ایک قرآنی وظیفے بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں اور آپ
خوش ہو جائیں۔ یہ قرآنی وظیفے مجرب اور آزمودہ ہیں، مگر دل سے یقین کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم کسی مردے پر کہیں قم بِإِذْنِ اللہ، تو کیا وہ کھڑا ہو جائے گا؟ ہمارے قم بِإِذْنِ اللہ کہنے سے تو کیا سویا ہوا بھی نہیں جاگتا، اور مرا ہوا کیسے اٹھے گا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی الفاظ مردے پر پڑھا کرتے تھے اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب الفاظ تو وہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ ادا کرنے والی زبان کا فرق ہے۔ یہی آیتیں اور یہی الفاظ ایک مخلص بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، اور غافل بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو تاثیر نہیں ہوتی، تاثیر سے خالی رہتا ہے۔ عمل تو 100% پکے ہیں، لیکن دل کے یقین کی ضرورت ہے۔ قرآن کے اندر اس کی دلیل آپ کو ملے گی، قرآن کے اندر دلیل موجود ہے۔ مصیبت زدہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو انسان بڑا ہی غمزدہ ہو، مصیبت کا مارا ہوا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، دل پر غم اور خوف طاری ہو، مصیبت میں جکڑا ہوا ہو اور کہیں سے امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ پڑھے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھا، قرآن گواہی دے رہا ہے ان الفاظ کے ادا کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرما دی۔ بھائیو، حضرت یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور کئی لوگوں کے لیے ان کی دکان مچھلی کا پیٹ بن جاتی ہے، دکان ان کی جان ہی نہیں چھوڑتی۔ کسی کے لیے گھر مچھلی کا پیٹ بن جاتا ہے، وہ مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں، ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ کسی کے لیے اپنی ذات ہی مچھلی بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کا اپنا نفس ہی قابو میں نہیں آتا۔ ہم جس مچھلی میں بھی گرفتار ہوں، ہم اگر صمیم قلب کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیں گے، یعنی پریشانیوں سے ہم کو باہر نکال دیں گے۔ دوسری بات ہے، کام سنوارنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ جس آدمی کے کام الجھ جائیں اور سیدھے ہی نہ ہوتے ہوں اور ہر ممکن کوشش بھی کرے مگر کام سنورتا ہی نہیں، تو وہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ الْعَظِيمِ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں کے ساتھ لوٹایا۔ چنانچہ اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا آدمی یہ الفاظ خلوص دل کے ساتھ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی 174ویں آیت ہے یہ۔ تو اس کا پڑھنا جو ہے مصیبت سے چھٹکارے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں کے ساتھ لوٹایا۔ چنانچہ اگر کوئی مصیبت میں
پھنسا ہوا آدمی یہ الفاظ خلوص دل کے ساتھ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ اور تیسری بات ہے حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو حسد کی بیماری ہوتی ہے، ہر ایک کو دیکھتے ہیں اور اس کے تعلق سے سوچ کر جلتے ہیں، کڑتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ بیماری ہوتی ہے وہ دراصل روحانی بیماری ہے۔ انہیں خامخواہ کا بیر ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ عداوت ہوتی ہے، کسی کو اچھے حال میں دیکھ نہیں سکتے، ان کے اندر مروڑ اٹھتا ہے، ان کے سینوں میں کینہ ہوتا ہے، ان کو دوسرے کا رزق جو ہے اچھا نہیں لگتا، دوسرے کی عزت افزائی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، ان کو اچھی نہیں لگتی۔ صحت کسی کی اچھی ہے وہ بھی اچھی نہیں لگتی ان کو، کہ وہ آدمی کیوں صحت مند ہے، اس کو کیوں بیماری نہیں لگ رہی ہے۔ یہ ہے بہت بری بات۔ ان کے بیٹے کا رشتہ اچھی جگہ طے ہو گیا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا تو یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ان کا بیٹا تعلیم میں اچھے نمبر لے گا تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ کوئی نیک بن جائے تو اس کی نیکی بھی ان کو اچھی نہیں لگتی۔ کوئی دین کا کام کرنے والا ہو تو اس کا دین کا کام بھی ان کو اچھا نہیں لگتا۔ حسد ایسی بری بلا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا حاسدین سے واسطہ ہو، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے واسطہ ہو، مکر سے خوف زدہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے یہ پڑھے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ یہ سورہ مؤمن کے 44ویں آیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے حزن کو، اندر کے پریشانی کو، اندر کی بیماری کو، اندر کے ڈر اور خوف کو جو ہے نکالنے کے لیے یہ بہت تیر بہدف علاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ۔ سورہ مومن کی 45ویں آیت ہے۔ دیکھا، قرآن پاک خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مکر سے بچا لیا، دشمنوں کی تدبیروں سے بچا لیا۔ اور چوتھی بات ہے حصول جنت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ جو آدمی دن میں جنت کی تمنا رکھے، ہر وقت تصور کرے جنت کا کہ مجھے پروردگار جنت عطا کر دے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو آدمی دل میں جنت کی تمنا رکھے اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے یہ پڑھے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن مجید میں ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے کے جواب میں فرمایا گیا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ۔ سورہ کہف کی 40ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے باغ سے تجھے بہتر باغ عطا فرما دیں گے۔ بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی آپ کو اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے داغدار دامنوں کو پروردگار اپنے فضل و کرم سے پاک فرما دے، اور اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، پروردگار کا خوف ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔
اور نیک اعمال وقت پر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سستی کاہلی سے پروردگار ہماری حفاظت فرما۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا۔ کلمہ والی موت، ایمان والی موت ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، آخر میں ایک جو ہے اور ذکر بھی آپ کو بتاتا چلوں، بہت فائدہ مند ہے، تیر بہدف ہے، کہ ایک صحابی بہت زیادہ مالی اعتبار سے پریشان تھے، تو ان کی پریشانی کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے فرمایا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں فجر کی سنتوں اور فرض کے بیچ میں، تو اللہ رب العزت ضرور آپ کے پریشانی کو دور کر دیں گے، مالی مشکلات کو پروردگار دور فرما دیں گے، اور آپ کو غربت سے مالدار سے کروڑ پتی بھی بنا دیں گے۔ آپ یقین کے ساتھ جو ہے دل کے اندر یقین رکھتے ہوئے یہ ذکر کو وقت پر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔